کہ تیرے لب پر پیار کا پیغام ہونا چاہیے، تیرے لب پر پیار کا پیغام ہونا چاہیے، زندگی تیرا محبت نام ہونا چاہیے، زندگی تیرا محبت نام ہونا چاہیے۔ آرزو کافی نہیں اونچی اڑانوں کے لیے، آرزو کافی نہیں اونچی اڑانوں کے لیے، بازوؤں میں بھی تو استحکام ہونا چاہیے۔ مولانا اینو صاحب نے یہ پیغام محبت اور بازوؤں کے استحکام کی بھرپور دلیل پیش کی ہے، جو اس بے آب و گیاہ میدان میں ایک کامیاب مشاعرہ منعقد کیا۔ میں جناب اینو صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مشاعرے کے اغراض و مقاصد بیان۔ حامدوں مسلین اما بعد، حاجی ستار صاحب کا ہم لوگ استقبال کر رہے ہیں، وہ تشریف لے آئیں اسٹیج پر۔ حاجی عبدالستار صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حاجی عبدالستار صاحب۔ ایسی نہیں ہے بات کی قد اپنے گھٹ گئے، ایسی نہیں ہے بات کی قد اپنے گھٹ گئے، چادر کو اپنی دیکھ کے ہم خود سمٹ گئے۔ سندل کا میں درخت نہیں تھا تو کس لیے، جتنے تھے غم کے ناگ مجھی سے لپٹ گئے۔ واہ واہ واہ۔ ہے پتھروں سے بچنا تو پتھر تلاش کر، قاتل سے نمٹنا ہے تو خنجر تلاش کر، مشکل کا تیری حل ہے مگر جستجو ہے شرط، اپنی کتاب اپنا پیغمبر تلاش کر۔ حضرات، واہ واہ واہ۔ آج ہمیں آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ مشاعرہ کیوں کرایا جاتا ہے اور کیوں کرانا چاہیے۔ مشاعرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے شعر و شاعری کے ذریعہ ملک و قوم کی خدمت کی جائے اور پورے تمام انسانوں تک انسانیت کا پیغام پہنچایا جائے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں مشاعروں کو، وہ لوگ ایسے لوگوں کو تو میں کوڑ مغز سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ ایسے لوگ اسلام اور اسلامی تہذیب سے ایک دم نابلد اور ناواقف ہیں۔ کیوں؟ آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر لے کر کے غزوہ حنین میں پہنچے اور مسلمان شکست کھا کر کے بھاگنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ڈٹ گئے اور ایک شعر پڑھا۔ بخاری شریف میں شعر ہے جناب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر پڑھا، انا النبی لا کذب، سنو، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ اے لوگوں سن لو، میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنے والا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر پڑھا، مجاہدین پلٹے اور آنن فانن جنگ جیت لی مسلمانوں نے۔ کیا پتا چلا؟ شعر و شاعری کا تعلق تو اسلام سے، مسلمانوں سے بڑا گہرا ہے۔ تمام خلفائے راشدین موقع بموقع شعر و شاعری کرتے تھے اور شعر فٹ کرتے تھے زندگی کے مختلف حالات پر، اکثر موڑ پر جب بھی ضرورت پڑتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تو باقاعدہ دیوان ہے، نہج البلاغہ ان کی کتاب موجود ہے، اور وہ باقاعدہ شاعر تھے، زبردست شاعر تھے۔ خلفائے راشدین میں سے ہر ایک سے شاعری کا ثبوت ملتا ہے جناب۔ اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شعر میں بیان کیا، کیا کہا؟ سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ اے لوگوں میرے اوپر ایسی مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دن کے اوپر ڈال دی جائیں تو دن رات ہو جائے گی۔ ذرا ہم اور آپ سوچیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شاعری کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی فوق شمس فی النہار فإن الشمس تطلع بعد صبح وشمسی طالع بعد النہار، کہ اے لوگوں تمہارے لیے الگ سورج ہے، ہمارے لیے الگ سورج ہے، ہمارا سورج تمہارے سورج سے بڑا ہوا ہے، تمہارا سورج سویرے طلوع ہوتا ہے، میرا سورج شام کو طلوع ہوتا ہے۔ ذرا سوچیے، جن چیزوں کا تعلق صحابہ سے ہو، نبیوں سے ہو اور محدثین سے ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اگر میں شاعری کی طرف متوجہ ہوتا تو لبید بن ربیعہ سے بڑا شاعر ہوتا. انہوں نے لکھا ہے شکوت الی وکین سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یؤتی لعاصی. وہ کہتے ہیں میرا حفظ کمزور تھا, میں نے اپنے استاد سے جب شکایت کیا تو انہوں نے یہی وصیت کی کہ گناہ کو چھوڑ دو, اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے, گنہگاروں کو نہیں ملتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشاعرے کو بعض توڑ مغز لوگ جنہیں کچھ آتا جاتا نہیں وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. حالانکہ آپ اگر نگاہ ڈالیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفار سے جو مقابلہ ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کفار کے شعراء مسلمانوں کی بے عزتی کرتے ہیں, بڑے دکھ کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ بلائی, حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ فکر نہ کریں, میں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے میں دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں, میں ان کی ہجو کروں گا, ان کی برائی میں کروں گا اور وہ پسپا ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسان اگر تم قریش کی برائی کرو گے تو قریش کا ایک فرد میں بھی ہوں, کیا ہوگا, اس میں تو میری بھی بے عزتی ہوگی. تو شاعر اسلام حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میں شاعر ہوں, فنکار ہوں, میں آپ کو قریش سے ایسے ہی نکال لوں گا جس طرح سے گوندھے ہوئے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے. ذرا ہم اور آپ سوچیں, یوں ہی نہیں, شاعر اسلام علامہ اقبال کی خدمات اور ان کے کارناموں کو کون بھلا سکتا ہے. شعر و شاعری کا بڑا تعلق ہے اسلام سے, مسلمانوں سے, مسلمانوں کی تہذیب سے, اسے ہم اور آپ کو اپنانا چاہیے. اس کے ذریعہ شعر و شاعری کے ذریعہ تو قومیں عروج پہ پہنچتی ہیں, ترقی پہ پہنچتی ہیں. آپ غور و فکر کریں, سلاطین کے درباروں میں, سیف الدولہ کے دربار میں متنبی جیسا شاعر رہتا تھا, اختل اور فرزدق جیسے لوگ رہتے تھے, بڑے بڑے شعراء کو لوگ رکھتے ہیں. آج بھی جو چالاک نیتا ہیں بڑے بڑے, آج بھی دیکھو ہیلی کاپٹر میں لے کر کے شعراء کو گھومتے ہیں, اس کا فائدہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشاعرہ اپنی تہذیب کا ایک حصہ ہے اور اس سے آپ کو نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے علم حاصل کرو, اس میں نصیحتیں ہوتی ہیں. الشعر و دیوان العرب, عربوں کی تاریخ تو اشعار کے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم شریف کی روایت ہے, ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہوا, سفر میں جا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں شاعر کا تم کو کوئی شعر یاد ہے؟ صحابی نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی یاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا سناؤ. صحابی کہتے ہیں میں نے ایک شعر سنایا, پھر آپ نے کہا اور سناؤ اور سناؤ, اس طرح میں نے 100 شعر سنایا. 100 شعر اللہ کے نبی کو ایک صحابی نے سنایا. اب اس سے کیا پتا چلتا ہے, شعر و شاعری کوئی معیوب چیز نہیں ہے. اور قرآن مجید میں وہ شعراء جو فتنوں کو ہوا دیتے ہیں, برائیوں کا پرچار کرتے ہیں, ان شعراء کی مذمت کی گئی ہے, اس شاعری کی مذمت کی گئی ہے. بقیہ اچھے اشعار کی تعریف کی گئی ہے, یاد کرنے کے لیے کہا گیا ان کو یاد کرو اور ان کو فروغ دو, اچھی تہذیب, اچھا ماحول بناؤ. یہی نہیں, یہ اردو گلشن اردو ادب کے پلیٹ فارم سے یہ مشاعرہ ہو رہا ہے. اردو کی خدمات دیکھ لیجئے ہندوستان میں, آپ کو معلوم ہے آزادی کی لڑائی کے لیے بہت سالوں سے جنگ ہو رہی تھی, لیکن اردو ادب کے پلیٹ فارم سے جب حضرت موہانی نے ہندوستانیوں کو یہ نعرہ دیا انقلاب زندہ باد کا, لفظ اس سے پہلے کوئی نہیں, حضرت موہانی نے یہ لفظ ایجاد کیا. جب نعرہ لگا انقلاب زندہ باد کا تو انگریز شستر رہ گئے, ہکا بکا رہ گئے. کہا اب ہم کو ہندوستان چھوڑنا ہی پڑے گا, بھاگنا ہی پڑے گا, اور بھاگ گئے مایوس ہو کر. اسی پر جو ہے یہ کہتے ہوئے گئے نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے, لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے.